الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں گلو کے تعلق سے گفتگو کی گئی تھی۔ آج بھی انشاءاللہ اسی سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے یا دوسرا حصہ ہے۔ گلو کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا، کسی بھی چیز میں حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھ جانا، اور بعض لوگوں نے کہا اس میں سختی اور تشدد برتنا۔ پچھلے درس میں اولیاء اور صالحین اور انبیاء کرام کے تعلق سے پچھلی امتوں میں جو غلو ظاہر ہوا اور پھر اس امت میں جو غلو ظاہر ہو رہا ہے، جسے ہم اور آپ ملاحظہ کر رہے ہیں، تو اس سلسلے میں تفصیل سے گفتگو کی گئی تھی کہ کس طریقے سے یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اسی طریقے سے آج ہمارے مسلمان بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں۔ اگر آپ اشعار کی دنیا میں جائیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ کس طریقے سے شعر و شاعری میں غلو کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی میں کہاں سے کہاں تک لوگ پہنچ گئے ہیں اور کیسے کیسے اشعار بنائے گئے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ایک مسلمان کو اس کا خیال کرنا چاہیے اور حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے، جس طریقے سے اس امت سے پہلے دوسری امتوں نے اپنی نبیوں کے بارے میں تجاوز کیا، حد سے آگے بڑھ گئے، حد سے آگے نکل گئے، اس طریقے سے ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو ہے میرے بارے میں حد سے زیادہ تجاوز نہ کرو، لا تطرونی کما طرت النصارى عیسیٰ ابن مریم، جیسے کہ نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں حد سے تجاوز کیا۔ میں اس کا بندہ، اس کا رسول ہوں، تو مجھے اس کا بندہ، اس کا رسول ہی کہو۔ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سمجھا رہے ہیں، لیکن آج یہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب، ہر چیز کا علم رکھنے والے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلسوں میں حاضر ہونے والے، آپ نوری، آپ نور سے بنے ہیں، آپ نور ہیں، کیا کیا، اور آپ ہماری مدد کرتے ہیں، ہماری باتوں کو سنتے ہیں۔ طرح طرح کے عقائد گڑھ لیے گئے ہیں اور بہت زیادہ غلو کیا گیا ہے، اسے سب لوگ جانتے ہیں۔ ایسے میں ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کتاب و سنت کی طرف رجوع کرے، صحابہ کے عقیدے کو دیکھے، اسی عقیدے پر چلے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں نجات ہے۔ اور اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، نبی سے عقیدت میں آپ کا مرتبہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا اسے زیادہ کر دیں، بڑھا دیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں، تو یہ محبت نہیں ہے میرے بھائیوں، یہ محبت نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ناانصافی ہے۔ ایک مسلمان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عبادت میں غلو، آج کتنی عبادتیں ہیں، لوگ اس میں غلو کرتے ہیں۔
میں آپ کے سامنے ایک حدیث رکھ رہا ہوں، اس سے بات واضح ہو جائے گی۔ یہ سنن نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے، جس کو شیخ البانی نے صحیح کہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ کی صبح کو اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے مجھے حکم دیا کہ مجھے کنکریاں چن کر دو، کنکریاں چن کر کے مجھے دو۔ تو میں نے چند کنکریاں جو چنے کے سائز سے تھوڑی سی بڑی تھیں چن کر آپ کے ہاتھ میں رکھیں، تو آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا بے امثال ہؤلاء وإياكم الغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين۔ اسی طرح کی کنکریاں مارنا اور دین میں غلو سے پرہیز کرنا، دین میں غلو سے بچنا، یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کیونکہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں اسی غلو ہی نے ہلاک و برباد کر دیا۔ آج دیکھ لیجئے کنکریاں، یہ تو مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکری لے کر کے لوگوں کو دکھائی اور بتائے کہ اس طرح سے کنکری لیجئے اور غلو نہیں کیجئے، یعنی دین میں کہیں بھی کسی مقام پر، حتیٰ کہ کنکریوں کے سلسلے میں بھی غلو نہیں کیجئے۔ چھوٹی اور بڑی میں کیا فرق ہوتا ہے، لیکن اس کنکریوں کے بارے میں بھی آپ نے کہا کہ غلو نہیں کیجئے۔ آج دیکھ لیجئے لوگ کنکری جو حج کے لیے آتے ہیں تو کنکری کو دھلتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، اور کتنے لوگ بڑا بڑا پتھر لیتے ہیں تاکہ چوٹ اس کو لگے، حالانکہ وہ تو وہاں پر جو جمرہ ہے وہ تو پتھر ہے، کوئی شیطان نہیں بیٹھا ہوا، لیکن معلوم نہیں کس طریقے سے جاتے ہیں اور ایسا دھکا دیتے ہوئے جاتے ہیں جیسے لگتا ہے کہ کشتی لڑنے جا رہے ہیں، میدان مارنے جا رہے ہیں۔ جو لوگ حج کے لیے آتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے، اور کس طریقے سے لوگ جو ہے اس میں غلو کرتے ہیں، اور بعض لوگ تو وہاں گالی تک بھی بک دیتے ہیں، اور بعض لوگ چپل وغیرہ بھی نکال کر کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ یہ سب چیزیں غلو ہیں، اور اس غلو سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے نفلی عمل میں غلو کرنا، نفلی کاموں میں غلو کرنا، کہیں بھی ہو، چاہے فرائض میں ہو، واجبات میں ہو، سنن میں ہو، نفلی چیزوں میں ہو، ہمیں غلو سے بچنا چاہیے، غلو نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق سوال کیا، چنانچہ انہوں نے اس کے بارے میں انہیں مطلع کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو اپنے نظریے سے کم تصور کرنے لگے اور کہنے لگے ہم کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہو سکتے ہیں، ان کی تو اللہ تعالیٰ نے اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف فرما دی ہیں۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا میں تو ہمیشہ ساری رات کا قیام کروں گا، پوری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا اور کبھی روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اور تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ رہوں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا، خلاص الگ رہوں گا۔ ان کی یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ ان کے پاس آئے اور فرمایا انتم الذین قلتم کذا وکذا اما واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ لکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ کیا وہ تم ہو جنہوں نے یہ باتیں کی ہیں؟ تمہیں جاننا چاہیے کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا اور سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں۔ میں روزہ رکھتا بھی ہوں اور چھوڑ بھی دیتا ہوں، روزے سے بھی ہوتا ہوں، بغیر روزے سے بھی ہوتا ہوں۔ میں رات کو قیام بھی کرتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، رات کو نفلی نمازیں بھی پڑھتا ہوں
اور سوتا بھی ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، لہذا جو شخص میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیے، یہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو دیکھ کر کے کہا کہ ہم اس طریقے سے کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، ساری رات قیام کرو، سو نہیں، اس سے منع کر دیا۔ ہمیشہ روزہ رکھو، بغیر روزے سے نہ رہو، اس سے منع کر دیا۔ ایک آدمی کہہ رہے ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گا، ان کو اس سے منع کر دیا، کہا کہ نہیں، یہ سب میری سنت ہے، روزہ رکھنا، روزے کے بغیر رہنا، رات کو نماز پڑھنا، سونا بھی، بیوی کے بھی حقوق ادا کرنا اور اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنا، یہ نبی کی سنت ہے۔ تو نبی کی سنت پر چلنا چاہیے۔ لوگ کیسے کیسے واقعات اس سلسلے میں بنا دیے ہیں کہ ایک شخص رات میں ایک پیر پر قرآن، ایک رکعت میں آدھا قرآن، دوسری رکعت میں دوسرے پیر پر آدھا قرآن، یعنی پورا قرآن رات میں ختم کر لیتا ہے۔ کیا یہ سب نبی کا طریقہ ہے؟ نہیں، نبی کا طریقہ نہیں ہے میرے بھائی اور دوستو۔ اس لیے ہمیں درمیانی راہ اختیار کرنا چاہیے، خیر الامور اوسطها، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے تشدد سے ہمیں روکا ہے، منع کیا ہے۔ ہر ایک کا ہمارے اوپر حق ہے۔ ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا وان لاہلک علیک حقا فآت کل ذی حق حقہ۔ ابھی جو حدیث پڑھی گئی تھی وہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت تھی۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں اور کوئی ایسا طریقہ نہ اپنائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہو۔ یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ان لربک علیک حقا وان لنفسک علیک حقا، تم پر تمہارے رب کا حق بھی ہے، تمہاری جان کا بھی حق ہے، تمہارے گھر والوں کا حق بھی ہے، لہذا تم سب کے حقوق ادا کیا کرو۔ یعنی ہمارے اوپر جو حقوق ہیں ان سب کو ادا کرنا، صرف ایک حق ادا کریں اور بقیہ چھوڑ دیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ ہر چیز کو دیکھنا چاہیے۔ ایک آدمی بہت زیادہ عبادت گزار ہے لیکن معاملات اس کے اچھے نہیں ہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ عبادت بھی کریں، معاملات بھی اچھے رکھیں۔ حقوق العباد بھی بہت اہم ہے۔ آپ نماز بھی نہ چھوڑیں، نماز بھی ترک نہ کریں، اور دوسرے امور جو آپ کے اوپر دوسرے لوگوں کے جو حقوق ہیں اسے بھی دھیان دیں۔ یہ توسط ہے میرے بھائیو دوستو، اور اس طرح کی سختی ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رخصت دی ہے اسے بھی قبول کرنا چاہیے۔ جن چیزوں میں رخصت دی ہے اسے بھی قبول کرنا چاہیے۔ جیسے مان لیجیے آپ سفر کی حالت میں ہیں تو رخصت ہے، آپ روزہ نہ رکھیں، مشقت نہیں ہے تو رکھ لیں، مشقت ہے تو روزہ نہ رکھیں۔ اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، آپ نے لوگوں کا ازدحام دیکھا، رش دیکھا کہ لوگ ایک آدمی کے اوپر سایہ کیے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا اسے کیا ہوا ہے، اس آدمی کو کیا پریشانی ہے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ روزے سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس من البر الصوم فی السفر، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔ یعنی اس طریقے سے آپ روزہ رکھیں کہ پریشان ہو جائیں، یہ نیکی نہیں ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہمیشہ درمیانی راستہ اختیار کرنا چاہیے اور ہر طرح کے غلو سے بچنا چاہیے۔ آج لوگوں کو دیکھ لیجئے، غلو عقیدے میں ہے، غلو عبادات میں ہے، اور بہت سی چیزیں جو عبادت نہیں ہیں لوگوں نے اس کو عبادت بنا دیا ہے۔ اسی طریقے سے غلو کئی طرح کا ہوتا ہے، جیسے ایک غلو بدعت ہے، غلو شرک ہے۔
مثال کے طور پر قبر کو پختہ کرنا، قبر پر قبہ وغیرہ بنانا، اس پر مسجد بنانا، یہ سب کیا ہے؟ بدعت ہے۔ لیکن قبر والوں کو پکارنا اپنی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، اور ان سے مدد مانگنا، یہ سب شرک ہے، یہ غلو ہے، لیکن شرکیہ غلو ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو دھیان دینا چاہیے۔ بعض غلو ایسا ہے جو بدعت کی حد تک ہے، اور بعض غلو شرک کی حد تک شرک ہے اور شرک میں لے کے داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو ہر طرح کے افراط اور تفریط سے بچنا چاہیے، اور اعتدال اور توسط کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ہر طرح کے غلو سے بچائے، آمین۔ اور جو اعتدال اور توسط کا راستہ ہے افراط اور تفریط کے درمیان، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔